السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج سبھی اور خیر آفس سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہیے اور وقوف عرفہ اور نماز قصر کا پڑھنا، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہیے؟ سوال: یوم عرفہ کو وقوف کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ جواب: وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کو زوال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفہ میں داخل ہو جائے، وقوف عرفہ کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر نیت نہ بھی کرے اور وقوف عرفہ وقوف ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات اور نماز قصر۔ سوال: حج میں عرفات کے میدان میں جو پیش امام صاحب مسجد نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں، سنا ہے چونکہ وہ بظاہر مقیم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نماز کو قصر کر کے پڑھنا صحیح نہیں، لہٰذا حاجی حضرات الگ سے اپنی جماعت کر لیا کریں۔ اور اب یہ بھی سنا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ پیش امام صاحب مسافر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔ جواب: حنفیہ کے نزدیک اگر امام مقیم ہو تو اس کی ابتدا میں پوری نماز پڑھی جائے گی، اور سعودی حضرات کے نزدیک مسجد نمرہ میں قصر کرنا مناسک حج میں سے ہے، اس لیے امام مسافر ہو یا مقیم ہر حال میں قصر کرے گا۔ سنا ہے کہ امام ریاض سے لایا جاتا ہے، اس لیے حنفیہ کو اس کی ابتدا میں قصر کرنا صحیح ہے، لیکن اس کی تحقیق نہیں۔ جب تک یقینی بات نہ ہو اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، اس لیے احناف کو چاہیے یا تو امام کے بارے میں تحقیق کر لے وہ مسافر ہے یا نہیں، یا اپنی نماز الگ پڑھے، مسجد نمرہ کے امام کی اقتداء نہ کرے۔ تو یہاں پر سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا کہ وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہیے؟ ہے کہ زوال سے پہلے کرنی چاہیے، زوال کے بعد؟ تو یہ سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا۔ اس کے جواب میں دیا جا رہا ہے کہ وقوف عرفہ کی اگر آپ زوال کے بعد وقوف آپ میدان عرفات میں چلے گئے اور آپ نے نیت نہیں کری، آپ نے وقوف کر لیا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مین چیز وقوف کرنا ہے، یعنی کہ ٹھہرنا ہے وہاں پر۔ اگر آپ نے نیت بھی نہیں کی ہو تو اس کے باوجود بھی جو آپ کا جو رکن ہے، مین رکن جو ہے وہاں پر، مین رکن جو ہے وہ میدان عرفہ ہے، یعنی کہ میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے، یہ مین رکن ہے۔ تو اگر آپ نیت بھی نہیں کری، آپ زوال کے بعد اگر آپ ٹھہرے رہے وہاں پر، تو جو آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کا فرض کیا ہے، پورا ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ آپ زوال کے بعد زوال کے بعد آپ وہاں پہ میدان عرفات میں جائیں گے، وہاں پر آپ ٹھہریں گے۔ اگر نیت کر لی ٹھیک ہے، اگر نیت نہ بھی کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر آپ کا مین چیز ہے کہ وقوف ہونا چاہیے وہاں پر، آپ کو اثر تک یا وہاں پر آپ کو ٹھہرنا چاہیے آپ کو۔ دوسرا سوال پیش کیا گیا کہ جیسے کہ دیکھا گیا ہے وہاں پر مسجد نمرہ کے اندر، دوسرا سوال جو ہے سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا کہ مسجد نمرہ کے اندر جیسے کہ وہاں کے امام ہوتے ہیں، وہاں پر وہ قصر وغیرہ جیسے کہ وہاں پر ہے وہ اس کو قصر نماز پڑھاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر اس طرح ہو گیا کہ وہاں پر وہ مسافر کی جو پیش امام ہوتا ہے وہ مسافر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں پر ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے کہ وہ مسافر جو پیش امام ہے وہ مسافر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب آئے کہ اس کے پیچھے ہم پوری نماز پڑھیں گے، یعنی کہ پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ تو یہ سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کہ اگر امام پیش امام اگر مقیم ہوگا تو اس صورت میں اس کے پیچھے پوری نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ مسافر ہے پیش امام تو اس صورت میں مقیم کی نماز مسافر کے پیچھے، اس کے پیچھے ہمارے نزدیک، حنفی کے نزدیک کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو پہلے چاہیے کہ آپ وہاں پر معلوم کر لیں کہ آئے کہ جو پیش امام ہے، آج کل جیسے کہ کہا گیا کہ ریاض سے جو امام ہے وہ ریاض جو ہے وہاں سے لایا جاتا ہے پیش امام، اور وہ عام طور پہ مسافر ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ قصر اگر امام مسافر مقیم ہوگا تو پھر اگر پیچھے پڑھنے والا ہے مسافر
تو مسافر کی نماز مقیم کے پیچھے ہو جائے گی، مگر وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ قصر کرتے ہیں، وہ امام کو جو پیش کرتے ہیں وہ مسافر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں قصر کی، مگر وہ ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک وہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر امام مقیم ہوگا تو پھر مسافر جو ہوگا پوری پوری 4 نمازیں پڑھے گا۔ اگر امام مسافر ہے تو اگر پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ مقیم ہیں، اس کے پیچھے مقیم کی نماز مسافر کے پیچھے پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ الگ الگ سے اپنی نمازیں پڑھیں، ہوٹلس کے اندر الگ الگ جماعت کروائیں یا تحقیق کر لیں۔ تو یہ یعنی کہ تحقیق وغیرہ کرنے کی آئے کہ مسافر ہے بندہ یا مقیم ہے۔ اگر وہ مقیم ہوگا تو آپ مسافر ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگر آپ وہ مسافر ہے تو مسافر کی اگر آپ مسافر ہے تو یعنی کہ مسافر وہ ہے تو اگر آپ بھی مسافر ہیں، آپ مقیم نہیں ہیں، تو مسافر کے پیچھے کیا مسافر کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ مقیم ہیں تو اس صورت میں اگر وہ بندہ مسافر ہوگا، یعنی کہ پیش امام ہے، اگر مسافر ہو آپ مقیم ہو تو اس صورت میں آپ کی نماز، آپ مقیم ہیں تو وہ پیش امام مسافر ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا کیا ہے، درست نہیں ہوگا۔ تو بات یہی ہے کہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ امام صاحب اگر مقیم ہوں گے اور آپ مسافر ہیں تو امام آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر امام مسافر ہے اور آپ مقیم ہیں تو اس وقت میں آپ کی نماز جو ہوگی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ بھی مسافر ہیں وہ بھی مسافر ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو یہی ایک حنفیہ کا جو ہے یہی مسئلہ ہے، مذہب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر اس بارے میں کوئی اندیشہ ہو، کچھ چیزیں ہوں تو وہ آپ میں سامنے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں قرآن سنت کی روشنی میں اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ آنلائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک کے نام محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان پر سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔